بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، دین کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں اور ہر ہفتے کے دن جمع ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اصلاحی تربیتی بات ہمارے سامنے آ جائے اور ہم سب کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ بحیثیت ایک مسلمان اور پھر بحیثیت ایک دین کے طالب علم کے ذمہ داری بڑھتی ہے، کام بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں اپنی ان ذمہ داریوں کا احساس بخوبی ہونا بھی چاہیے اور کرنا بھی چاہیے۔ ہمارے سامنے جو کتابیں ہیں یہ صرف برائے تعلیم نہیں ہے بلکہ برائے عمل ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے فضائل ہوں کہ تکلیف کے موقع پر، آزمائش کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر ایک مسلمان کی غمخواری کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کو تسلی دینا، اس کے کام آنا، اس کو اس تکلیف سے نکالنے کے لیے معاون بننا، اس خدمت خلق کے کتنے فضائل ہیں، بہت زیادہ ہے۔ اور حدیث پاک جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اگر آپ نے توجہ کی ہو، اس میں اللہ نے اس بندے کو بہت بڑی تسلی دی، بلکہ خوشخبری دی۔ کس بندے کو؟ جس میں خدمت کا مزاج اور مادہ ہو، جو خادم بننے کو پسند کرتا ہو۔ مخدوم تو ہم سب بننا چاہتے ہیں بھائی، ہے نا؟ اصل کمال یہ ہے کہ وہ مسلمان، وہ نوجوان، وہ طالب علم جس میں اپنی طالب علمی کے ساتھ خادم بننے کا جذبہ اور مادہ بھی ہو، اور پھر یہ خادم بننے کا جذبہ صرف رسمی نہیں ہو، وقتی بھی نہیں ہو، بلکہ قلبی ہو اور دائمی ہو۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ آپ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگ جائیں، خدمت کریں، اب مثال کے طور پہ بارشوں کا موسم ابھی پچھلے دنوں رہی، 4 دن 3 دن، ابھی بھی امکانات ہے۔ آپ نے دیکھا ہمارے شہر میں جو صورتحال تھی، جو کیفیت تھی، وہ ابتر تھی، بدترین صورتحال تھی انتظامی طور پہ۔ روڈیں بھری ہوئی، سڑکیں بھری ہوئی، گلیاں بھری ہوئی، گٹر ابل رہے ہیں، گھروں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں پانی داخل ہوا اور گاڑیاں بند ہو گئی، نقصانات ہوئے،
بجلی کے کرنٹ پانی میں آئے، بعض اموات بھی ہوئی۔ ہمارے کراچی میں ہی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا کہ ایک 10 سال کا بچہ وہ پانی میں اترا اور پانی میں کرنٹ تھا، ابھی اس بدھ کے دن اس کو کرنٹ لگا، اور جب کرنٹ نے اس کو پکڑا تو دوسرے بھائی نے دیکھا، بڑے بھائی نے، ظاہر سی بات ہے انسان نہیں برداشت کر سکتا، وہ اپنے بھائی کی طرف لپکا تو اس کو بھی کرنٹ نے پکڑا، آنن فآنن دونوں بھائی چلے گئے، ایک 10 سال ایک 20 سال۔ اب آپ دل پر رکھیں ہاتھ کہ ان ماں باپ پر، اس گھرانے پر کیا گزر رہی ہوگی دوستو، اللہ ان پہ فضل فرمائے۔ لیکن حادثہ ہے، ایک سانحہ ہے، اور ہم تو چونکہ اس درد کو سمجھتے ہیں دوستو، اس لیے کہ ہمارے بھی مدرسے کے 2 طلبہ اسی طرح چند سال پہلے، آپ میں سے شاید کسی طالب علم کے علم میں ہو نہ ہو، لیکن 2 طلبہ ہمارے بھی اسی طرح، بارش ہوئی، پانی کھڑا تھا، اور ایک طالب علم کے گھر سے تکرار کر کے جا رہے تھے، رات کو امتحانات قریب تھے، اور وہ دونوں کو کرنٹ نے پکڑا اور دونوں چلے گئے۔ وہ صدمہ آج تک ہے، اور ہم اس دکھ کو سمجھتے ہیں دوستو۔ اب یہ سارے مواقع ایسے ہیں کہ ایک تکلیف بھی ہے، آزمائش بھی ہے، صدمہ بھی ہے، پریشانی بھی ہے، لوگ آزمائش میں مبتلا ہیں۔ ایسے میں بڑا موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی حفاظت کرتے ہوئے خدمت کے لیے آگے بڑھے۔ میرے جملے کو پورا لیجئے گا دوستو، نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ اپنی حفاظت مقدم ہے۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ کوئی بیچارہ جو ہے وہ بجلی کے کھمبے سے الجھ گیا ہے، پھنس گیا ہے، اور آپ نے آؤں دیکھا نہ تھا، آپ ڈائریکٹ گئے۔ بجلی میں اللہ نے یہ ایک مادہ رکھا ہے کہ یہ دوسرے کو کھینچ لیتا ہے۔ اب عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ اس ساتھی کو ہاتھ لگائیں، آپ لگائیں گے، خدمت تو اپنی جگہ پر رہی، آپ بھی اس کے ساتھ اٹک جائیں گے۔ اس دماغ کی حاضری بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں تو اس اویئرنیس کی اور اس تربیت کی بڑی کمی ہے۔ بیرون دنیا میں، مغربی ممالک میں، جن میں ہزاروں خرابیاں ہیں، لیکن وہ باقاعدہ، جس کو کہا جائے ایک خدمت کی باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی، اس کے کورسز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس تکلیف والے کو تکلیف سے نکالنے کا انداز اور طریقہ کیا ہوگا، بات سمجھ گئے؟ یہ بھی ایک عقل مندی چاہتا ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں بہت قریبی ساتھی تھے یہاں، اور ان کے نوجوان بھائی، اچھا دونوں بھائی بڑے ماہر الیکٹریشن ہیں، یہ چھوٹے نہیں، ایک تو یہ الیکٹریشن ہوتا ہے نا کہ بس یہ لائٹ لگا دی، پنکھا لگا دیا، ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑے کام کرتے ہیں، پوری بلڈنگ کی لائٹیں دیکھتے ہیں، اور مین جو سوئچ ہوتے ہیں، بریکر ہوتے ہیں، اس کو، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو اب وہ قربانی کے دن تھے، ایک بلڈنگ والوں نے قربانی کے جانوروں کے لیے ٹینٹ لگایا جیسے ہوتا، میں کہا بھئی آپ ہمیں لائٹنگ کر کے دیں، یہ روڈ پار کی بات ہے۔ اب وہ الیکٹریشن جب لگا رہا تھا، بس بوندا باندی شروع ہوئی ہلکی سی، اور ایک چھوٹی سی تار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے ہوتا ہے کرنٹ، لیکن وہ کرنٹ اتنا ہلکا تھا، ایک مائنر درجے کا تھا، کہ وہ بول بھی رہا تھا، اشارہ بھی کہ بھئی میرے ہاتھ کو کرنٹ نے پکڑ لیا ہے، کوئی ساتھی جا کے مین بریکر بند کر دے۔ میری بات سمجھ رہے؟ تو سیدھی سی بات تھی کہ چوکیدار جاتا اور وہ کر لیتا، ختم۔ لیکن وہ اس کی کیفیت کو دیکھ کر کیا کیا، وہ ایک گلی میں ایک نوجوان گزرتے ہوئے، اس نے فوراً دیکھا کہ بھئی لکڑی کی کوئی چیز مل جائے، وہ لے کر کے اس نے اس ساتھی کو جو اوپر پھنسا ہوا تھا اس کو ہٹانے کے لیے ایک دم لکڑی ماری، وہ نیچے گرا، اس کا سر جا کے پتھر پہ لگا۔
اب کرنٹ سے نہیں گیا، اب سر نیچے پتھر سے ٹکرا گیا، وہیں پہ ختم ہو گیا. تو یہ خدمت ہوئی دوستو یا نقصان ہوا؟ خدمت کے لیے بھی تربیت چاہیے. اس لیے آپ طلبہ عزیز سے میری درخواست یہ ہے کہ ہمیں اس خدمت خلق کے شعبے کو عامت الناس کے سپرد نہیں کرنا. یہ جو آج ہم ٹھنڈے پیٹ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بس بیگ لے کے جانا ہے، آنا ہے، بس پھر تکرارے، پھر بیٹھنا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، پھر گپ شپ، پھر موبائل، پھر آرام. خدمت کون کریں گے جی؟ وہ فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، اس کے لیے تنظیمیں وہ کریں گے. آپ بھی ایک فاؤنڈیشن ہے دوستو، آپ خود ایک تنظیم ہے. طلبہ سب سے بڑے خدمتگار اور خدمت گزار ہوتے ہیں دوستو. اور الحمدللہ کوئی بھی موقع ہوتا ہے تو طالب علم مدرسے کی تربیت سے گزر کر اتنا ضرور بن چکا ہوتا ہے کہ وہ خود خدمت کے اندر لگ جاتا ہے. جیسے ابھی پانی کھڑا ہوا ہمارے جامعہ کے مادر علمی کے طلبہ، انہوں نے خدمت کی، سب کچھ کیا، باہر نکلے. ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو کسی نے کہا ہو کہ بھئی آپ لوگ آئیں، لیکن سیکھا ہوا علم، اس پر تربیت، اس پہ عمل. بات سمجھ لیں؟ تو اپنے اندر فطری طور پہ خدمت کا جذبہ پیدا کریں دوست، خدمت کا. آپ کو اپنا مسلمان بھائی بارش کے پانی میں، کیچڑ میں، کسی بھی تکلیف میں نظر آئے، اس کی خدمت کے لیے آگے بڑھ جائیں، خدمت کریں. اس کی بائک بند ہوئی، اس کو دھکا دے دیں. اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہوا، کچھ کام آ سکتے ہیں اس کے کام آ جائیں. اس کو پانی پلانا پڑا، اس کو پانی پلا دیں. اس کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پہ بٹھانا پڑا، ہاتھ سے پکڑ کے اس کو بٹھا دیں. جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی حفاظت پہلے کرتے ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا خیال رکھیں. تو یہ ایک فطری چیز ہے دوستو، جو اس علم کی وجہ سے ہمارے آپ کے مزاج میں ہونی چاہیے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم بیٹھیں گے، لوگ لائیں گے، ہم کھائیں گے. باقی یہ کہ یہ کوئی دن ایسا بھی آئے کہ مجھے کہا جائے کہ جی چلیں آپ خرچ کریں، انفاق کریں، تو پھر یہ تو ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو ہمارا کام ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہے دوستو. ہم نے دین کے سیکھے ہوئے ہر علم پر عمل کرنا ہے نا انشاءاللہ. تو اس لیے خدمت کے مواقع سے پیچھے نہیں رہے. آپ نے دیکھا آپ کے ادارے کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک شعبہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ العباسی ویلفیئر فاؤنڈیشن. تقریباً 4-5 سال سے ساتھی کام کر رہے ہیں. اور صرف ہم نے اس کو رسمی نہیں بنایا. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت تھی کہ کوئی چیز رسمی نہیں کرتے تھے، کہ بس ایک کتبہ لگ جائے اور کام ہو نہ ہو، لیکن یہ کہ نام آ جائے. اس لیے آپ دیکھیں، میرے خیال میں آپ کو اپنے مدرسے کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے کہیں باہر؟ مسجد پر کوئی بورڈ لگا ہوا ہے مدرسے کے نام کا؟ نہیں ہے نا. پہلے معیار آپ مدرسے کا کام کر لیں، آپ لوگ بورڈ بن جاتا ہے، وہ مشکل نہیں. اصل مقصود کام ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے بعض علاقوں میں بدترین سیلاب آیا تھا. اس وقت حضرت مفتی صاحب حیات تھے. ان کے ساتھ چاروں صوبوں میں ہم گئے. آپ میں سے کچھ طلبہ ایسے ہوں گے بھی جو ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل بھی رہے ہو یا وہ تخصص میں ہوں گے. چاروں صوبوں میں ہم گئے. پہلے بلوچستان گئے، پھر اس کے بعد پنجاب گئے، پھر اس کے بعد KPK گئے، اور سندھ کے اندرون علاقوں میں 3-4 مرتبہ جانا ہو. اور کئی اسفاروں ایسے بھی نہیں کہ بس گئے اور تصویریں کھینچ کے لگا دی کہ جی ہم گئے. تو ساتھیوں نے بڑی محنت کی، خدمت کی. اور گاؤں میں، دیہاتوں میں، پانی میں، اس وقت ایسی جگہوں میں ہمارا جانا ہوا کہ اب انسانی عقل حیران ہے. اس وقت شاید ہمت تھی.
اس وقت بھی ساتھیوں نے تھوڑا ارادہ کیا ہے، آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا. تو آج کی مجلس میں آپ ساتھیوں سے بھی میں یہ درخواست دوبارہ کرنے لگا ہوں کہ ہم کہیں امت الناس سے کہ بھئی سیلاب متاثرین کے لیے امداد کر رہے ہیں، آپ آگے بڑھیں، ہم نے امداد کرنی ہے. پھر سب بیٹھ جاتے ہیں کہ ایک رسید بک لے کر. کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے اس وقت بھی میں نے طلبہ سے کہا تھا کہ ہمارے مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ پہلے بڑھیں، وہ اپنا تعاون پہلے پیش کریں، پھر ہم عامت الناس کی طرف جائیں گے. آج بھی آپ کی مجلس سے یہی بات کرنے لگا ہوں کہ باہر کے ساتھی تعاون کر رہے ہیں الحمدللہ. کل میں نے تھوڑی سی بات کی جمعے میں، ہماری سوچ سے بڑھ کر ساتھی آگے بڑھیں، لیکن ہم طلبہ اور اساتذہ پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ تو کون کون اس کے لیے تیار ہے بھائی؟ ایک تو مالی تعاون. اب مالی تعاون میں آپ کہیں کہ یار میرے پاس تو پیسے نہیں، میں تو خود صبح 100 روپے لے کے آیا ہوں، اس میں سے بھی 2 سموسوں کے عبد الرحمن نے 80 روپے لے لیے مجھ سے. تو حصہ تو بھائی سب نے ڈالنا ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں بھائی ڈالیں گے نا انشاءاللہ. سب ساتھی اپنا حصہ ڈالیں، ہر کلاس اپنے نظم میں. یہ نہیں کہ وہ چل رہا آپ حضرات چلیں گے، اپنے امیر کے پاس باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ جمع کرائیں، سنجیدگی کے ساتھ، مذاق کے ساتھ نہیں. ادھر میری طرف دیکھیں، سنجیدگی کے ساتھ. اور پھر اس کو لے کر کے اندر آ کے اس کی رسید بنوائیں فاؤنڈیشن کی، وہ آپ کو رسید مل جائے گی اس کی. مجھ جیسا غریب بندہ ہوں، مجھ جیسا آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے دوستو. آپ سب ماشاءاللہ مالدار لوگ ہیں. کیوں قبید؟ سب مالدار ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کو مزید برکت نصیب. اب مجھ جیسا غریب آدمی ہے، میں 50 روپے دے سکتا ہوں، تو میں 100 روپے دے سکتا ہوں، تو میں 100 روپے کی رسید بناؤں گا. اور آپ لوگ جیسے ہیں ماشاءاللہ مالدار لوگ ہیں. عبداللہ امتیاز بیٹھا ہے، بڑا تاجر ہے مارکیٹ، کھجور مارکیٹ کا. وہ لا کے کل ہمارے پاس 1 لاکھ روپے جمع کرائے گا، تو اس کو اس کی رسید دی جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو بہرحال یہ تو ساری باتیں ایک اس کی تھی، ہم اس میں اپنا حصہ خود بھی ملائیں. دوسری بات میں نے نیچے شعبہ حفظ و ناظرہ اور اسکول والوں سے عرض کی کہ عملی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم آپ سے کہتے ہیں چلیں بھائی. فاؤنڈیشن کے والنٹیئر کون کون ہیں ہمارے فاؤنڈیشن کے؟ ہمارے فاؤنڈیشن کے خادم کون کون ہیں دوست؟ کون کون خدمت کے لیے تیار ہیں؟ سب تیار ہیں. جائیں گے بٹگرام تک، جائیں گے بنیر تک، جائیں گے؟ تیار ہیں؟ ہاں تو صرف جانا نہیں ہے، کیچڑ میں جانا ہے، پھر وہاں ندی میں اترنا ہے، خدمت کرنی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. صحیح ہے؟ ٹکٹ بھی ساتھ لانا ہے. تیار ہے دوستو؟ تو اس لیے اپنے موبائل آف نہیں کریں گے. میسج کسی بھی وقت آئے اور کہا جائے کہ بھئی درجہ رابعہ والے پہنچ جائیں، پہلی جماعت نکل رہی ہے، یا کراچی میں کہیں تشکیل ہو، مذاق سے ہٹ کے. تیار ہے نا دوستو؟ یہ مضبوط جذبہ اپنے اندر رکھیں، خدمت کا مزاج، خدمت کا مادہ، خدمت کی عادت بنائے دوستو. ٹھیک ہے؟ تو ہم اگر نام جمع کریں کہ بھئی والنٹیئرز کے نام جمع ہو رہے ہیں، اور ہمیں ان باتوں کے نہیں ہے کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا. بہت سارے بہروپیے اس ملک اور اس شہر کے اندر گھومتے ہیں، مختلف مواقع پہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، جی وہ ان کا اپنا معاملہ ہے دوستو، چھوڑ دیں. کون کسی کو شتر مرغ کھلا رہا ہے یا کون کسی کو کیا کھلا رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں. لیکن ہم اپنے متاثرہ مسلمان بھائیوں کے لیے تھوڑی تسلی کا سامان بن سکیں، اتنا حصہ تو سب کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ختمات پڑھیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین مرتبہ پڑھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ تمام ساتھی کچھ دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دیں، پوری زندگی اتباع سنت و شریعت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ یا اللہ زمینی، آسمانی، فضائی، ناگہانی، انجانی حوادثات سے یا اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیں۔ یا اللہ جو مختلف علاقوں میں تکلیف کی، سیلاب کی، شدید بارشوں کی کیفیت ہے، یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دیں۔
اللہ ہمارے ملک کی ہر جانب سے، ہر پہلو سے، ہر دشمن سے اللہ حفاظت فرما دے۔ جن مسلمانوں نے، جن ساتھیوں نے خدمت کی، سب کی خدمت کو قبول فرما دے۔ گزشتہ 2 دن قبل ایک طالب علم ایک حادثے میں قریب کے مدرسے کے شہید ہو گئے جل کر، اللہ پاک اس معصوم طالب علم کے درجات بلند فرما دے۔ کل جو شہر میں علماء کا بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے، اللہ پاک اس اجتماع کی ہر جانب سے، ہر پہلو سے حفاظت فرما دے۔ اس کے مقاصد کو اللہ پاک پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ ہمارے ان تمام طلبہ عزیز کی اللہ پاک ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔